360 میں ہم اسرائیل کے لیے کچھ قلیل مدتی سیکورٹی امداد کی ترسیل پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کا اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی کو روکنا کیا اسرائیل کے لیے امریکی پالیسی میں تبدیلی کی نشاندہی ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اس نے رفح میں بڑے پیمانے کی فوجی کارروائی کی تو امریکہ اسے اس نوعیت کے گولہ بارود کی فراہمی بالکل روک دے گا جو اسرائیل تاریخی طور پر رفح میں استعمال کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی صدر نے واضح کیا کہ امریکہ اسرائیل کی سیکیورٹی سے پیچھے نہیں ہٹ رہا بلکہ صرف اس صلاحیت دینے سے پیچھے ہٹ رہا ہے جس کے ذریعے اسرائیل ان علاقوں میں جنگ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بدھ کو امریکی وزیر دفاع نے ان اطلاعات کی تصدیق کی تھی کہ امریکہ نے اسرائیل کو بھاری گولہ بارود کی ایک شپمنٹ روک دی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے اعلان کے جواب میں اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اگر انہیں اکیلے ہی دشمن سے لڑنا پڑا تو وہ لڑیں گے، جبکہ واشنگٹن میں اسرائیلی سفیر نے اس فیصلے کو صدر بائیڈن پر کانگریس، امریکی یونیورسٹیز میں ہونے والے احتجاج اور آنے والے انتخابات کے دباؤ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آیا امریکہ پر اندرونی اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے صدر بائیڈن امریکہ کی اسرائیل پالیسی میں تبدیلی لائیں گے؟ امریکہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف سے رفح میں فوجی منصوبے کی حمایت نہیں کرتا۔ جب سے اسرائیل نے غزہ میں حماس کے خلاف کارروائیاں شروع کی ہیں، لاکھوں فلسطینی نقل مکانی کر کے رفح میں پناہ لے چکے ہیں۔ صدر بائیڈن بارہا اسرائیل کے جنگی طرز عمل پر ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں اور اب وہ ناراضگی عملی اقدامات کی صورت نظر آنا شروع ہو رہی ہے۔ غزہ میں ہلاکتوں میں اضافے کے بعد بائیڈن انتظامیہ نے اپریل کے آغاز میں خبردار کیا تھا کہ اسرائیل کی جنگی کارروائیوں کے لیے امریکی حمایت کی کچھ شرائط ہوں گی جب تک کہ اسرائیل شہریوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کرتا۔ غزہ کے جنوبی حصے میں واقع رفح میں تقریباً 13 لاکھ شہری پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں امریکہ کی یہ دھمکی حقیقت بن کر سامنے آئی جب اسرائیل نے یہاں آپریشن شروع کر دیا۔ رفح میں رونما ہونے والے واقعات کے تناظر میں ہم اسرائیل کے لیے کچھ قلیل مدتی سیکورٹی امداد کی ترسیل پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر دہشت گردی کے حملے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے جنگی طرز عمل پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہتھیاروں کی منتقلی کا استعمال کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں طویل عرصے سے امریکہ سے مطالبہ کرتی آئی ہیں کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکے۔ ان کا الزام ہے کہ اسرائیل جس طرح ان کا استعمال کر رہا ہے وہ شہریوں کے تحفظ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آپ جنگ پر اس حد تک کنٹرول چاہتے ہیں؟ ہم نے پرل ہاربر کے بعد جاپانیوں پر 2 ایٹم بم گرائے۔ کیا امریکہ میں کسی کو واقعی اس کی فکر تھی؟ امریکی انتظامیہ کے ایک اعلیٰ اہلکار نے بتایا کہ امریکہ نے سب سے پہلے گزشتہ ماہ ہتھیار روکنے پر غور کیا تھا کیونکہ اسرائیل رفح پر فیصلے کے قریب تھا۔ چونکہ اسرائیلیوں نے امریکی خدشات کو مکمل طور پر حل نہیں کیا، انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے ہتھیاروں کی منتقلی کو روکنے کا فیصلہ کیا، جس میں 2000 پاؤنڈ وزنی 1800 بم شامل ہیں، یعنی کل تقریباً 1 ٹن، اور 500 پاؤنڈ وزنی 1700 بم، جن کا کل وزن 1/4 ٹن بنتا ہے۔ جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک گولہ بارود کی کٹس کی منتقلی بھی زیر غور ہے، جو گونگے کہلائے جانے والے بموں کو درست رہنمائی والے گولہ بارود میں تبدیل کرتی ہیں۔ اس سے ایک روز قبل ہی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے لیے اپنی حمایت پر زور دیا۔ یہودی عوام کی حفاظت، اسرائیل کی سلامتی اور ایک آزاد یہودی ریاست کے طور پر اس کے وجود کے حق کے لیے میری حمایت آہنی ہے، چاہے ہم ایک دوسرے سے متفق نہ ہوں۔ بائیڈن انتظامیہ نے حال ہی میں اسرائیل کو $827 ملین مالیت کے ہتھیاروں کی منظوری دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بدھ کے روز کانگریس کو وہ رپورٹ پیش نہیں کی کہ آیا اسرائیل امریکی ہتھیاروں کے استعمال سے شہریوں کی فلاح اور تحفظ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہم رپورٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم مستقبل قریب میں اسے فراہم کرنے کی توقع کرتے ہیں۔ رفح میں اسرائیل کے داخل ہونے کے باوجود جنگ بندی کے علاوہ اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے بدلے میں حماس کے زیر حراست یرغمالوں کی رہائی کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ امریکی عہدیداروں کے بیانات اور اسلحے کی فراہمی روکے جانے پر اسرائیل میں کیا رد عمل ہے اور رفح میں اسرائیلی کارروائی پر کیا اپڈیٹس ہیں؟ بات کرتے ہیں صحافی ہریندر مشرا سے جو یروشلم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہریندر،
کیسا رد عمل ہے اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کے اسلحہ روکنے کے بیانات پر اور امریکی صدر کی طرف سے اسرائیلی پالیسی پر ناراضگی ظاہر کیے جانے پر؟ دیکھیں یہاں پر بہت ہی تیکھی جو ہے وہ رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے. کافی غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، خاص کر کے انتہا پسند تنظیموں کے جو رہنما ہیں ان کے طرف سے. تو جو بیانات آ رہے ہیں اس کو لے کر کے یہاں کے باقی جو ماڈریٹ جو رہنما ہیں وہ کافی جو ہے پریشان نظر آ رہے ہیں. یہاں پر جو نیشنل سیکورٹی منسٹر ہیں ایتامار بین گویر، انہوں نے کہہ دیا حماس لفظ بائیڈن کے بیان کے بعد، اور اس کے بعد ان کے ساتھ بائیڈن کے لفظ اور بھی جو حماس باقی پرابلی مشرف صاحب نہیں، انہوں نے حماس لفظ بائیڈن کر کے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر وہ بہت ہی ٹرینڈنگ ٹویٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر مسلسل جو ہے کئی سارے اور بیانات دیکھنے کو ملے، جس میں کہ باقی بھی انتہا پسند تنظیموں کے جو رہنما ہے ان کے طرف سے کہا گیا کہ یہ بہت ہی افسوس جنک ہے، اور جس طرح کا بائیڈن نے جو اسٹینڈ لیا ہے اور جس طرح کے بیانات انہوں نے دیے ہیں، اس کے بعد دہشت گرد پسند جو تنظیمیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اس کے بعد وہ ایسا بھی محسوس کریں گے جیسے کہ وہ اس میں جیت حاصل کر سکتے ہیں اس جنگ میں. تو اس طرح کے بیانات ادھر سے آئے ہیں. یہاں پر جیسا کہ پہلے بھی آپ نے کہا، وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ رفح میں جو کارروائی ہے وہ ضرور ہوگی. اسرائیل جو ہے وہاں پر داخل ہوگا، وہاں کارروائی کرے گا، اور کارروائی دراصل آج ہو بھی رہی ہے. وہاں پر اسرائیلی فوج جو ہے اس کی بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے. جو مشرقی علاقہ ہے رفح کا، اس کو پورے اپنے قبضے میں کر لیا ہے اسرائیل نے. وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 40 ٹھکانوں پر اس نے حملے کیے ہیں، اور بہت سارے حماس کے کارکن جو ہیں ان حملوں میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے. لیکن جہاں تک بنجامن نتنیاہو ہیں، ان کے بیان بھی ہیں، اس میں تھوڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے. ان کا جو رخ ہے وہ تھوڑا بدلتا نظر آ رہا ہے. جہاں کل وہ اکیلے جانے کی بات کر رہے تھے، کل ان کی طرف سے جو ہے اس پر تنقید وہ کر رہے تھے، ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا نرم پڑے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ صدر بائیڈن جو ہیں ان کے ساتھ کسی طرح سے ایک جو ہے ڈفرینسز کو ختم کیا جا سکے. ہریندر، آپ نے کہا کہ جو انتہا پسند لیڈر جو ہیں ان کی طرف سے جو بیانات آئے اس پہ اسرائیلی صدر نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس پہ اگر آپ کچھ بتا سکیں؟ جی، یہاں پر اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے کہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا یہ غیر ذمہ دارانہ جو ان کے طرف سے بیان آ رہے ہیں اس پر روک لگائیں. اور بہت سارے ایسے جو رہنما ہیں وہ اتنے اچھے جو تعلقات رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، اور خاص کر کے انہوں نے بڑی ان کی شکریہ ادائیگی بھی کی ہے صدر بائیڈن کی، اور کہا ہے کہ ان کی حمایت جو ہے اور وہ لگاتار اسرائیل کو ملتی رہی ہے، اور اسرائیل کی سلامتی جو ہے اس کو وہ بہت اہمیت دیتے ہیں. تو ایسے میں اس طرح کے بیان آگے نہ دیے جائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے جو دو ملکوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو مل بیٹھ کر کے بند دروازے کے اندر جو ہے بات کر کے اور اس کا کوئی راستہ نکالیں گے. لیکن اس طرح سے کھل کر کے پبلکلی جو اس طرح کی لڑائی چل رہی ہے اور اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں اس پر روک لگنی چاہیے. تو ہریندر، ایک رفح میں آپریشن کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ رفح کو جس ایریا میں آپریشن ہو رہا ہے اس کو 2 پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور ایک پہ پوری طرح سے اسرائیل کا قبضہ ہے. وہاں پہ فلسطینیوں کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں سے ان کو نکلنے کی جگہ ملی، نکل سکے وہاں پہ، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے وارننگز دی گئی تھیں پہلے؟ دیکھیں، جب اسرائیلی فوج وہاں پر داخل ہوئی اور اس نے رفح کراسنگ کے پاس کا جو علاقہ ہے اور وہاں کا جو مین روڈ ہے پہلے اس پر جب قبضہ کیا، تو اس کے بعد وہاں پر اس کے پہلے جو ہے اسرائیلی فوج نے وہاں پر پرچے بھی ڈالے تھے، لوگوں کو فون کیا جا رہا تھا، اور وہاں پہ SMS بھی کیا جا رہا تھا کہ وہ اس علاقے کو خالی کر کے المواسی کا جو علاقہ ہے یا خان یونس میں بھی ایک ٹینٹ سٹی بنا ہے جس میں تقریباً 40,000 ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ ادھر کا رخ کریں، وہ جا کر کے وہاں پر پناہ لیں. تو لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا تھا. یہاں پر UN کی جو ایجنسی ہے UNRWA، اس کے طرف سے آج بیان آیا ہے کہ تقریباً 1,10,000 لوگ جو ہیں وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کے آلریڈی باہر نکل چکے ہیں. تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور جیسے جیسے تیزی آ رہی ہے اسرائیلی حملوں میں، وہاں پر اسرائیلی کارروائی میں، فوجی کارروائی میں، ویسے ویسے اور زیادہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. خاص کر کے جو مشرقی علاقہ ہے رفح کا، کیونکہ انہوں نے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے رفح کو، اور اس کا جو مین روڈ ہے اس پر قبضہ کر لیا. تو مشرقی علاقے میں ابھی کارروائی چل رہی ہے، اور وہاں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں آلریڈی باہر نکل چکے ہیں.
تو اسرائیل کا یہ کہنا ہریندر کہ وہ اکیلا ہی اس آپریشن میں جائے گا، جو کہ کل تک سٹیٹمنٹ تھی، آج آپ نے کہا کہ کچھ اس میں سٹیٹمنٹس میں چینجز آئی ہیں اور خاص طور پہ ٹون چینج ہوئی ہے، اگر اسے ایسا کرنا پڑتا ہے تو کیا اسرائیل امریکہ کی حمایت کے بغیر ایسا کوئی قدم اٹھا سکتا ہے؟ عرب دنیا کو بھی فیس کرنا پڑے گا اور باقی دنیا بھی جو ہے اس میں بھی سینٹیمنٹ جس طرح کا اس وقت ہے؟ دیکھیں، ابھی تک جس طرح سے یہ جنگ میں جو کچھ بھی سامنے آیا ہے، تو آپ دیکھیں تو اسرائیل پر کئی فرنٹس پر جو ہیں حملے ہوتے رہے ہیں۔ اسرائیل کے جو شمالی علاقے میں بھی حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اور وہ جنگ بھی ابھی بھی جاری ہے۔ ادھر سے ہوتی جو ہیں وہ ان کا بھی حملہ ہو رہا ہے یمن سے، اور ایران سے جس طرح کا بہت بڑا حملہ ہوا، تو یہاں پر بھی جو ہیں سیاسی تجزیہ نگار ہوں یا یہاں کے رہنما بھی اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ بغیر اس امریکی حمایت کے اسرائیل اتنے سارے فرنٹس پر جو ہے وہ اکیلے جنگ نہیں لڑ سکتا، اور یہ جو ہے اس کے لیے، اس کے ایگزسٹنس کے لیے، اسرائیل کے ایگزسٹنس کے لیے امریکی سپورٹ بالکل بے حد ضروری ہے، اور ایسے میں اس طرح کی لڑائی اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے بھی یہ جو ٹون ہے، وہ بدلا ہوا جو ٹون ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے۔ اس کی سبھی کو جو ہے پوری اس بات کا خیال ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ یہ بغیر امریکی سپورٹ کے اسرائیل جو ہے ان سارے جو جہاں پر یہ ملک سارے جو ملک ہیں جو ہاسٹائل فورسز ہیں ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو بدلا ہوا رخ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے ان اختلافات کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک کسی طرح کا دونوں جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ہریندر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کمپریہنسو قسم کا اس وقت جو ایک وہاں پہ سچویشن بن رہی ہے اس پہ آپ نے ہمیں انفارم کیا۔ بہت شکریہ ہریندر آپ کا۔ امریکہ اور رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح کے بعض علاقوں میں ٹینکوں کے ذریعے شدید شیلنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں کل غزہ کی پٹی کے اوپر رفح کی سمت میں مختلف علاقوں میں دھوئیں کے بادل دیکھے گئے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج کے حملوں کی وجہ سے کل رات بھر اسرائیلی بمباری کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کے پاس اب بھی تقریباً 100 اسرائیلی یرغمالی موجود ہیں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق جنگ میں 34,800 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، اور غزہ کی 23 لاکھ کی فلسطینی آبادی میں سے 80% بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جاری فوجی کارروائی حالیہ تاریخ میں سب سے مہلک اور تباہ کن رہی ہے، جس نے غزہ کے بڑے حصے کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ رفح میں اسرائیلی افواج کے حملوں کی وجہ سے غزہ کی پٹی میں پورا طبی نظام غیر مؤثر ہو کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے اسپتالوں میں زخمی افراد کی طبی امداد اور علاج مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ رفح پر اسرائیلی بمباری سے زخمی ہونے والے فلسطینیوں کو ہسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ دیر البلاغ کے الاقصی ہسپتال کا طبی عملہ طبی سامان اور سہولتوں کی کمی کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہے۔ ہسپتال پہنچنے والے بیماروں اور زخمیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے علاج کے لیے جو آلات اور ادویات درکار ہیں وہ انہیں میسر نہیں ہیں۔ پہلے طبی امداد آتی تھی، اب طبی امداد نہیں ہے۔ اب ہمیں آپریشن کرنے ہیں، لیکن ہمارے پاس استعمال کے لیے پٹی نہیں ہے، استعمال کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اقصی میں رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے اردن کے سرجن علی ابو خرما کا کہنا ہے کہ جراثیم سے پاک پٹیوں اور سرجیکل گاؤن جیسی بنیادی چیزیں نہیں ہیں۔ طبی حالات بہت خراب ہیں، بلکہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میڈیکل کا پورا شعبہ تباہ ہو چکا ہے، مریضوں کے لیے بستر نہیں ہے، مریض پورے اسپتال میں پھیلے ہوئے ہیں، راہداریوں میں، ہالوں میں، ہر جگہ بستر ہیں۔ بعض بستروں پر 1 یا 2 مریض پڑے ہوئے ہیں۔ استقبالیہ میں فرش پر مریض ہیں، ہم براہ راست فرش پر ان کا طبی معائنہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی کارروائیوں نے کچھ اہم طبی سہولتوں اور ہسپتالوں کو براہ راست متاثر کیا ہے۔ غزہ کے تقریباً 23 لاکھ شہریوں نے رفح میں پناہ لے رکھی ہے، اور ان میں سے نصف ان ہسپتالوں میں طبی امداد حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ مصر کے ساتھ سرحدی چوکی رفح کراسنگ کی بندش کا مطلب ہے کہ جن مریضوں کو مزید ہنگامی طبی امداد کی ضرورت ہے وہ غزہ کی پٹی سے باہر نہیں جا سکتے، اور نہ ہی غیر ملکی رضاکار اور ڈاکٹرز اب غزہ میں داخل ہو سکتے ہیں یا پٹی سے واپس جا سکتے ہیں۔
مصيرنا الآن غير معروف. ہمارے مقدر میں کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ سرحد اب تک بند ہے، سرحد پر کوئی ربط نہیں ہے، آنے جانے کا کوئی نظام نہیں، یہاں تک کہ اردن سے مصر کے راستے غزہ میں داخل ہونے کے لیے جو میڈیکل ٹیم آئی تھی تاکہ ہمیں طبی سامان فراہم کر سکے، اسے واپس قاہرہ بھیج دیا گیا ہے اور وہ اب تک غزہ میں داخل نہیں ہو سکی۔ 3 دن سے وہ وہاں موجود ہیں مگر وہ اندر نہیں آ سکتے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود ڈاکٹر علی کہتے ہیں کہ وہ جیسے بھی ممکن ہو زخمیوں کو امداد فراہم کرتے رہیں گے۔ أصبحنا من أهل غزة. ہم اس سب کو برداشت کریں گے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، ہم مریضوں کو دیکھتے رہیں گے، ہم جو بھی دستیاب چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپریشن کرنا جاری رکھیں گے اور وہ سہولت فراہم کریں گے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ کب تک خدا ہی جانتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے تازہ ترین حملے سے امداد میں رکاوٹ مختصر وقت کے لیے ہونی چاہیے اور ساحل کے قریب ایک محفوظ علاقے میں اضافی فیلڈ ہسپتال فراہم کیے جائیں گے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ مصر کی سرحد پر موجود فلسطینی شہر رفح جنگ کے آغاز سے ہی فلسطینی شہریوں کے لیے ایک پناہ گاہ اور ضروری امداد کی ترسیل کا مرکز رہا ہے۔ زخمیوں تک امداد پہنچانے کا بھی یہ ایک راستہ رہا ہے، لیکن اس وقت عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق رفح میں 14 لاکھ سے زیادہ افراد خطرے میں ہیں، جن میں 6 لاکھ بچے بھی شامل ہیں۔ We're deeply concerned about Israel's increased military activities in Rafah. ہمیں رفح میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں پر گہری تشویش ہے، جہاں غزہ کے زیادہ تر لوگ تحفظ کے لیے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 30 سے 40 ہزار افراد رفح سے نکل کر خان یونس اور دیر البلاح جا رہے ہیں، لیکن رفح میں 14 لاکھ سے زیادہ افراد خطرے میں ہیں، جن میں 6 لاکھ بچے بھی شامل ہیں۔ پہلے ہی رفح کے 3 اسپتالوں میں سے ایک النجار اسپتال کو بند کرنا پڑا ہے اور اس کے مریض کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں اور اسپتال کا عملہ ان کی حفاظت کے لیے طبی سامان اور کچھ مشینیں ہٹا رہا ہے۔ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے اوورال اسرائیل کی پالیسی، امریکہ کی اسرائیل کے لیے جو پالیسی ہے اس بارے میں کنٹینیوسلی انالیسس جو اب تک ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے، اس میں ایک سائڈ جو ہے دو ڈائیورسیفائڈ اوپینین ہے۔ ایک سائڈ یہ کہتی ہے کہ امریکہ کی اسرائیل کے لیے پالیسی جو ہے وہ بہت حد تک تبدیل ہو رہی ہے، یا ایٹ لیسٹ چونکہ یہ بیک اینڈ پہ اس سے پہلے بھی پریشر امریکہ کی طرف سے آ رہا تھا اسرائیل پر، لیکن وہ پبلکلی اب جب سے امریکہ کی یونیورسٹیز میں احتجاج ہونا شروع ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح سے جو پرائمریز ہوئیں جو امریکی الیکشن کے صدارتی الیکشن کے لیے ابتدائی انتخابات تھے جس میں پارٹیز کی طرف سے نامینیشن سامنے آنی تھیں، اس میں جب صدر بائیڈن کہ وہ نامینیشن جیتے ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود جس طرح کا ایک ایسا ووٹ جو انڈیسائیڈڈ ووٹ جس کو کہا گیا وہ پڑا، اس نے بھی ایک پریشر ایڈ کیا صدر بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن پہ۔ اور اس کے علاوہ جو اوورال الیکشن ہے جو نومبر میں صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں، اس میں اس کا امپیکٹ ایک نظر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک جو بڑی اس وقت جو کرٹیسزم پوری مسلم ورلڈ سے یا عرب ورلڈ سے اور باقی ملکوں کی طرف سے بھی، لیٹن امریکن کنٹریز کی طرف سے بہت زیادہ کرٹیسزم جو ہے وہ اسرائیل پہ بھی رہا، اور اوورال اب تک جو ہے جو سچویشن بنتی ہمیں دکھائی دیتی ہے اس میں ایک پالیسی شفٹ کی بات ضرور کی جا رہی ہے۔ اور شاید اگر ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو 1991 میں صدر بش نے اس وقت اسرائیل پہ پریشرائز کرتے ہوئے کچھ باتیں منوائی تھیں، اور اسرائیل نے جب ہم ایک اس سے پہلے سوئس کینال کے حوالے سے بھی جو 2 تاریخی واقعات ایسے ہیں جس میں امریکہ کے پریشر یا امریکہ کے اپنی سپورٹ کھینچ لینے کی وجہ سے اسرائیل نے اس کے اکارڈنگلی اپنی پالیسی چینج کی جس طرح سے امریکہ چاہتا تھا۔ لیکن اس پورے اگر ہم سینیریو کا جائزہ لیتے ہیں جو اس وقت غزہ وار بن رہی ہے، تو اس میں ایکسپرٹس ابھی بھی یہی فیل کرتے ہیں کہ حماس کا جو ٹارگٹس اچیو کرنے کی بات کی جاتی ہے جو اسرائیل نے شروع میں رکھے اور جو اب تک وہ کہتا ہے کہ وہ اچیو کرے گا اور حماس کے خاتمے کے بغیر اس پورے جو جنگ سے وہ باہر نہیں آئے گا، وہ کہاں تک اچیو ہوئے ہیں پولیٹیکلی تو شاید کہا جا سکتا ہے کہ کچھ حد تک اس میں ڈیمیجز ہوئے ہوں گے، اور جو لوکل پاپولیشن نے پیلسٹین پاپولیشن نے جو سفر کیا اس کی ایک مثال شاید اس سے پہلے ریسنٹ ٹائمز میں نہیں ملتی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ملیٹریلی ان کی بات کی جائے کہ کہاں تک جو اوورال جو حماس کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے جو اسرائیل کی پالیسی تھی یا جو اسرائیل کا ٹارگٹ تھا وہ اچیو اب تک نہیں ہو سکا۔ تو امریکہ اسرائیل کے لیے اگر اسلحے کی فراہمی روکتا ہے، اور خاص طور پہ جب اسرائیل کے لیے جو وہ اسلحہ جو رفح میں یا ادروائز جس پہ اب انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں اس لحاظ سے ود ان دا میڈیا آرگنائزیشنز ایز ویل، اس پہ رپورٹنگ بھی ہونا شروع ہوئی ہے امریکی میڈیا میں کہ
کہ امریکن بامبس جو تھے انہوں نے کس حد تک غزہ میں تباہی مچائی اور کس حد تک جو فلسطینی تھے ان بامبس کے نتیجے میں ہلاک ہوئے، اس پر کرٹیسزم امریکی میڈیا میں بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس پورے سینیریو کو جب ہم اس کانٹیکس میں رکھتے ہیں کہ عرب ورلڈ اور مسلم ورلڈ کا کیا اس پہ ریئیکشن ہے، اور خاص طور پہ اس ویک میں بھی ہماری جب بات ہو رہی تھی پروفیسر اکبر ایس احمد سے، تو انہوں نے خاص طور پہ اس حوالے سے کہا کہ مسلم ورلڈ اور عرب ورلڈ میں جو پوری مسلم ورلڈ جب بات نہیں کر رہی، اور اس کے اگینسٹ ہم جب اسٹوڈنٹس کے کانٹیکس میں بات کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مسلم ورلڈ میں کیوں کھڑے نہیں ہو رہے، جب ہمیں امریکہ میں اور باقی دنیا میں بھی، یورپ میں بھی اسی طرح سے، اور آسٹریلیا تک کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ غزہ کے جو سپورٹ میں اور غزہ کی جنگ بندی کے لیے کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں، تو ہمیں مسلم دنیا میں اس کی سپورٹ کیوں نہیں ملتی؟ تو یہ ایک واضح فرق جو ہے وہ ابھی تک سامنے نظر آتا ہے۔ ہریندر مشرا سے ہم دوبارہ بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس وقت رفح میں آپریشن ہے اس کے حوالے سے اگر وہ ہمیں مزید اس میں بتا سکیں۔ ہریندر، جو رفح میں آپریشن ہے جس کی ہم اس وقت بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے تک، آپ نے کہا کہ آبادی جو ہے وہ تقریباً اب اس میں سے جتنے لوگ نکل سکے، آپ نے جس طرح سے کہا کہ کیمپس لگائے گئے ہیں یا ٹینٹس لگائے گئے ہیں جن میں ان کو موو کیا جا رہا ہے، تو اس میں کتنے لوگ جا سکے؟ کیا اس پہ بھی کوئی ایسا کوئی تفریق تھی کہ کچھ لوگ پہنچ سکے، کچھ لوگ نہیں پہنچ سکے ان ٹینٹس تک؟ دیکھیں، جو جانکاری مل رہی ہے UNRWA کی طرف سے، جو کہ وہاں پر پناہ گزینوں کے ساتھ اقوام متحدہ کی جو تنظیم کام کرتی ہے، ان کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 1,10,000 لوگ جو ہیں وہ وہاں سے باہر نکل چکے ہیں، اور وہ جا کر کے المواسی اور خان یونس کے پاس کا جو ٹینٹ سٹی بنایا گیا ہے وہاں پر 40,000 ٹینٹ لگے ہیں، اس پر جا کر کے انہوں نے پناہ لے لی ہے۔ لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ابھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جو وہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جہاں تک اسرائیلی فوج کا سوال ہے، تو جو جانکاری یہاں سے مل رہی ہے وہاں سے نکلنے والوں کو کسی کو روکا نہیں جا رہا ہے، لیکن ابھی وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کارروائی ہے یہ کافی اس میں تیزی آئی ہے، تو وہاں پر کس طرح کا نقصان ہوا ہے لوگوں کو، اس کی پوری جانکاری ابھی تک نہیں مل پائی ہے۔ لیکن اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 40 ٹھکانوں کو اسرائیلی فوج جو ہے وہ تباہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو ہریندر، امریکہ کا جو ہے اسلحہ فراہم کرنے سے انکار کرنا یا معطلی جو ہے اس اسلحے کی سپلائی کی اسرائیل کے لیے، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ اسلحہ اسرائیل کے لیے؟ دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم لوگ اسی کو لے کر کے جب بات کر رہے تھے، تو اسرائیل کے لیے امریکہ کی حمایت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ ہم تو پہلے بات کر رہے تھے جنگ کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ جنگ میں کتنی ضرورت ہے امریکی اسلحے کی یا امریکی سپورٹ کی، کیونکہ امریکہ لگاتار جو ہے یہاں پر وہاں سے کئی سو جو ہیں شپمنٹس آ چکے ہیں، اور بہت سارا ہتھیار جو ہے وہ بہت سارا اسلحہ جو ہے امریکہ پچھلے 7 مہینوں کے دوران اسرائیل کو دیتا رہا ہے۔ لیکن اس سپورٹ کے علاوہ جو ہے وہ ایک امدادی پیکج بھی جو ہے اس نے اناؤنس کیا ہے بہت بڑا، جس کے بغیر یہاں پر جو یہاں پہ اکانومی کے جو حالات ہیں اس کے مد نظر جو ہے کافی لوگ اس کے بعد لوگوں میں ایک یقین سا آیا ہے کہ شاید چیزیں جو ہیں وہ بہت جو حالات جو برے ہوتے جا رہے تھے ان میں تھوڑا سا کسی طرح کا جو ہے ان کو اب احساس ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سدھار ہو جائے۔ لیکن اس کا ایک جو ہے سفارتی پہلو بھی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جس طرح سے ICC میں اسرائیل کو گھیرا گیا، اور جس طرح سے گھیرا جا رہا ہے، یا اس کے پہلے جو ہے جینوسائیڈ کے اسرائیل پر الزام لگتے رہے ہیں ہیگ میں، تو اس کے مد نظر بھی دیکھیں تو سفارتی سطح پر بھی امریکہ کا جو سپورٹ ہے وہ اسرائیل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ امریکہ جو ہے اہم مدوں پر اسرائیل کے سپورٹ میں ہمیشہ ویٹو کرتا رہا ہے اقوام متحدہ میں، اور اس کے ویٹو کے بغیر جو ہے اسرائیل پوری طرح سے آئسولیٹ ہو جائے گا۔ تو امریکہ کی جو اہمیت جو ہے وہ نہ صرف ان اسلحوں تک جو ہے محدود ہے، بلکہ امریکہ جو ہے وہ ہر طرح سے اسرائیل کے سلامت کے لیے ہریندر، کوئک کویسچن، 20 سیکنڈ ہے میرے پاس، کیا اسلحے کی سپلائی روکنے سے نیتن یاہو کو سپورٹ ملے گی اندرونی طور پر؟ دیکھیں، اسلحے کی سپلائی کے اس کے بعد دیکھیں ریٹورک اور جو حقیقت ہے، جو زمینی حقیقت ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ انہوں نے کل ریٹورک کا سہارا لیا، اور کل بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ اکیلے جانا پڑا تو ضرورت پڑی تو ہم اکیلے بھی جائیں گے، ضرورت پڑی تو ہم ناخون سے بھی لڑیں گے۔ تو یہ ریٹورکس جو ہے یہ کل تک دکھ رہے تھے، آج جو ہے حقیقت جو آپ جس طرح پہلے بتا رہے تھے کہ کچھ حد تک ٹون میں چینج ہمیں نظر آئی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ہریندر، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.